السلام علیکم ساتھیوں، آج کی ویڈیو انتخابی نظام کے حوالے سے ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف نظام حکومت رائج ہیں اور مختلف انتخابی نظام کے تحت ہی حکومتیں بنتی ہیں۔ کہیں پر ڈکٹیٹرشپ ہے تو کہیں پر مونارکی، کہیں پر ایرسٹوکریسی ہے تو کہیں پر ڈیموکریسی۔ اب اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں اور ڈیموکریسی میں بھی جدید ڈیموکریسی پر نظر ڈالیں تو وہ ممالک جو جدید ڈیموکریسی کے علمبردار ہیں، ظاہر ہے ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ان ممالک میں حکومت بنانے کے لیے جو انتخابی نظام رائج ہے اور جن انتخابی نظام کے تحت حکومت بنتی ہے، ان انتخابی نظام کے بارے میں آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے دو انتخابی نظام دیکھیں گے جس کے تحت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں حکومتیں بنتی ہیں۔ تو میرے وہ دوست جو انتخابی نظام اور انتخابی سیاست کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم اور پروپورشنل ریپرزنٹیٹیو سسٹم، یہ دو انتخابی نظام دنیا کے بدترین اور گھٹیا ترین انتخابی نظام ہے جو دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں رائج ہے۔ بدترین اور گھٹیا ترین جیسے شدید الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ دنیا کے وہ تمام ممالک جن ممالک میں مغربی طرز جمہوریت قائم ہے، ان ممالک میں انہی دو انتخابی نظاموں کے تحت حکومتیں وجود میں آتی ہیں، پھر چاہے وہ ایک اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک۔ مذکورہ دونوں انتخابی نظاموں میں ہمیشہ اکثریت کی رائے کو اقلیت کی رائے پر فوقیت دی جاتی ہے، یعنی ان انتخابی نظاموں میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اور جس طرف بندوں کی تعداد زیادہ ہوگی انہی کی رائے کو اہمیت اور فوقیت دی جائے گی۔ یعنی ان انتخابی نظاموں میں ایک جاہل اور ایک عالم دین کی رائے برابر ہے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی رائے برابر ہے۔ تو پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے اور جس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان میں بھی مغربی طرز جمہوریت قائم ہے اور انہی دو گھٹیا ترین انتخابی نظاموں کے تحت پاکستان میں بھی حکومتیں بنتی ہیں۔ تو کیا ایسی حکومتیں جو ان انتخابی نظاموں کے تحت وجود میں آتی ہے، ان حکومتوں سے ہم کسی شرعی قوانین یا کسی مثبت تبدیلی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم ایک انتہائی سادہ اور آسان انتخابی نظام ہے۔ اس انتخابی نظام کو ونر ٹیکس دی آل بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس نظام کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی آسانی کے لیے اس کو ایک نام دیتے ہیں، جس کی سبقت اس کی بازی۔ اس انتخابی نظام یعنی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کے تحت جو انتخابات ہوتے ہیں، اس میں پورے ملک کو کئی انتخابی حلقوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ یہی نظام پاکستان میں بھی رائج ہے، اس لیے میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو پورے ملک کو 265 انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح صوبائی سطح پر ہر صوبے کو صوبائی حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یوں ہر صوبے میں انتخابی حلقوں کی تعداد مختلف ہے۔ فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس انتخابی نظام میں ہمیشہ بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی اور علاقائی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے امیدوار پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس نظام میں ووٹر یہ سوچ کر بڑی سیاسی جماعت کے امیدوار کو ووٹ ڈالتا ہے کہ اگر وہ کسی چھوٹی یا علاقائی سیاسی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو اس امیدوار کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، یا بعض اوقات چھوٹی سیاسی جماعتوں کے امیدوار کے جیتنے کے امکانات بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک ووٹر اپنا ووٹ اس وجہ سے کہ کہیں اس کا ووٹ ضائع نہ ہو جائے، بڑی سیاسی جماعت کے امیدوار کو چھوٹی یا علاقائی سیاسی جماعت کے امیدوار پر ترجیح دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نظام میں بڑی سیاسی جماعت کو ہمیشہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس نظام یعنی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ فرض کرے ایک امیدوار نے 5000 ووٹ لیے ہیں اور دوسرے امیدوار نے 5001 ووٹ لیے ہیں، تو اس ایک ووٹ کی برتری والا امیدوار جیت جاتا ہے، اور اسی طرح ہارنے والے امیدوار کے 5000 ووٹ کو 0 سے ضرب دے دیا جاتا ہے۔
اس انتخابی نظام کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس میں ووٹ کے تناسب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس نظام میں یہ بات ضرور ہے کہ ووٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس امیدوار کو ووٹ دیا ہے اور اس کا ووٹ کس امیدوار کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی نظام کے تحت یعنی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم انتخابی نظام کے تحت 8 فروری کو اور 1947 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی انتخابات پاکستان میں ہوئے ہیں اسی انتخابی نظام یعنی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کے تحت ہوئے ہیں۔ پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم، اس انتخابی نظام کو اردو میں متناسب نمائندگی کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کے مقابلے میں تھوڑا سا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ متناسب نمائندگی کا نظام دنیا کے تقریباً 85 ممالک میں رائج ہے۔ پورے یورپ میں انگلینڈ اور فرانس کے علاوہ اسی نظام کے تحت حکومتیں بنتی ہیں۔ اس نظام میں پورا ملک یا پورا صوبہ ایک انتخابی حلقہ ہوتا ہے۔ یہ نظام فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم کے مقابلے میں بہتر نظام ہے کیونکہ اس نظام میں نہ تو ووٹر کا ووٹ ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی ایک ووٹ کی کمی سے امیدوار کے ہار جانے کا تصور موجود ہے۔ متناسب نمائندگی کے نظام میں جس سیاسی جماعت کا جتنا ووٹ بینک ہوتا ہے کسی ملک میں یا کسی صوبے میں، اس سیاسی جماعت کو اس اسمبلی میں اسی تناسب سے سیٹیں ملتی ہیں۔ فرض کریں ایک اسمبلی ہے جس میں کل ممبران کی تعداد 100 ہے۔ جب اس نظام یعنی پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم کے تحت الیکشن ہوں گے تو ہر سیاسی جماعت کو اسمبلی کی اتنی ہی سیٹیں ملیں گی جتنے فیصد ووٹ اس سیاسی جماعت نے الیکشن میں حاصل کیے ہوں گے۔ اس نظام میں ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے امیدواروں کی ترجیحی لسٹیں بناتی ہیں اور انہی ترجیحی لسٹوں کی بنیاد پر امیدوار اسمبلی کا رکن بنتا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں پی ٹی آئی نے الیکشن میں 35% ووٹ حاصل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100 ارکان کی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو 35 نشستیں ملیں گی۔ اسی طرح مسلم لیگ نے اگر 30% ووٹ حاصل کیے ہیں تو مسلم لیگ کو اسمبلی میں 30 نشستیں ملتی ہیں، یعنی ہر جماعت کو اس کے حاصل کردہ ووٹ کے تناسب سے اسمبلی میں نمائندگی ملے گی۔ پاکستان میں سینٹ الیکشن اسی نظام کے تحت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کا فارمولہ بھی لاگو ہوتا ہے، تو سینٹ الیکشن کو بہت مشکل اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ یعنی STV کا فارمولہ پتہ ہے تو کمنٹ کیجئے، اگر نہیں پتہ تو بھی کمنٹ کیجئے۔ تو یہ تھا وہ انتخابی نظام فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ سسٹم اور پروپورشنل ریپریزنٹیٹیو سسٹم جس کے تحت پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں حکومتیں بنتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور پیج کو فالو کیجئے۔ So that's all for now. Take care and goodbye.